ملک بھر میں عید الفطر پر نماز عید کے روح پرور اجتماعات، ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی اور عوام میں گھل مل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر، گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور گورنر سندھ نے کراچی میں نماز عید کا فرض ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید ادا کی۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید کا مبارک دن اللہ کی خاص رحمت اور بے پایا فضل و کرم کا مظہر ہے۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید اتحاد، ایثار اور شکر گزاری کی عکاسی کرتی ہے، ISPR کا پیغام۔ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ عید کو سماجی یکجہتی اور مذہبی آزادی کا عکاس قرار دے دیا۔ عید الفطر کمیونٹیز کو قریب لانے کا بہترین موقع ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، جلد IT کورس شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، گراؤنڈز اور پارکس میں پانی جمع ہونے سے نماز عید کے اجتماعات مساجد تک محدود۔ عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقے برسات کی لپیٹ میں، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور UAE کا اعتماد حاصل۔ پاکستان عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق اور امید کی علامت۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل اور بھارت کے شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے، لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ دنیا کی واحد اسلامی ملک ہونے پر رب کی شکر گزار ہیں، میلی آنکھ سے دیکھنے والے بھارت کی طرح دھول چاٹیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں گفتگو، کہا کہ ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو مل کر ساتھ چلنا ہوگا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 70ویں لہر کا آغاز، امریکی اور اسرائیلی اثاثوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر بڑا حملہ، وکٹوریہ بیس خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سعودی عرب کا مشرقی خطے میں مزید 5 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق جب امریکہ چاہے گا، اسرائیل ایران پر حملہ بند کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تصدیق، واضح کیا کہ برطانیہ اپنے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، ایران پر حملے میں مدد دینے والا جاہر کہلائے گا۔ امریکہ نے عارضی طور پر ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی، جہازوں پر موجود تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ کی نئی ٹرافی کا ملک بھر میں دورہ جاری، ٹرافی پشاور کرکٹ اسٹیڈیم پہنچا دی گئی، فینز اور کھلاڑیوں نے 7 تصاویر بنوائیں۔ ملک بھر میں عید الفطر پر نماز عید کے روح پرور اجتماعات، ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی اور عوام میں گھل مل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر، گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور گورنر سندھ نے کراچی میں نماز عید کا فرض ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید ادا کی۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید کا مبارک دن اللہ کی خاص رحمت اور بے پایا فضل و کرم کا مظہر ہے، پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔
فیلڈ مارشل سید آصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید اتحاد، ایثار اور شکر گزاری کی عکاسی کرتی ہے، ISPR کا پیغام۔ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ عید کو سماجی یکجہتی اور مذہبی آزادی کا عکاس قرار دے دیا۔ عید الفطر کمیونٹیز کو قریب لانے کا بہترین موقع ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ جلد IT کورس شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ گراؤنڈز اور پارکس میں پانی جمع ہونے سے نماز عید کے اجتماعات مساجد تک محدود۔ عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقے برسات کی لپیٹ میں۔ لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور UAE کا اعتماد حاصل۔ پاکستان عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق اور امید کی علامت۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل اور بھارت کے شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ دنیا کی واحد اسلامی ملک ہونے پر رب کی شکر گزار ہیں۔ میلی آنکھ سے دیکھنے والے بھارت کی طرح دھول چاٹیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں گفتگو۔ کہا کہ ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو مل کر ساتھ چلنا ہوگا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 70ویں لہر کا آغاز۔ امریکی اور اسرائیلی اثاثوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر بڑا حملہ۔ وکٹوریہ بیس خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سعودی عرب کا مشرقی خطے میں مزید 5 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق جب امریکہ چاہے گا اسرائیل ایران پر حملہ بند کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تصدیق۔ واضح کیا کہ برطانیہ اپنے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ایران پر حملے میں مدد دینے والا جاہر کہلائے گا۔ امریکہ نے عارضی طور پر ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ جہازوں پر موجود تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ کی نئی ٹرافی کا ملک بھر میں دورہ جاری۔ ٹرافی پشاور کرکٹ اسٹیڈیم پہنچا دی گئی۔ فینز اور کھلاڑیوں نے 7 تصاویر بنوائیں۔